واقعہ کربلا تاریخ کا درد بھرا واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ ہے۔ حق و باطل کا معرکہ ہے۔ یزید ظلم کا استعمارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ صبر کا پیکر ہے۔ یزید اپنی کرتوتوں کو، ظلم و زیادتی کو اور یزید بددینیت فطرت کو لے کر کے ظلم و زبر کی بنیاد پر، زور و زبر کی بنیاد پر وہ دنیا میں غلط چیزوں کو لوگوں کے سامنے لا کر کے ابھرا، لیکن حسین ابن علی حق و صداقت کا نشان بن کر کے ابھرا۔ یزید دمشق کے اعتراف میں سرجون اور جریر اختل جیسے عیاشوں کے ساتھ اس کی جوانی گزری، بڑا ہوا، لیکن حسین ابن علی کا گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید ظلم و جبر کا دوسرا نام ہے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ امن کی علامت ہے۔ یزید تھا، مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ حسین ابن علی تھا، ہے اور کل قیامت تک رہے گا۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ اس روئے زمین پر ہے۔ حسین ابن علی کی محبت ہزاروں لوگوں کے دلوں میں ہے، اور کل قیامت تک لوگ حسین ابن علی کے نام پر اپنے سر کیا، جان و مال، اپنے سر کو کٹانے کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار ہے۔ یزید باہدل کی بیٹی میسون کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین محمد عربی کی بیٹی حضرت فاطمہ کا شہزادہ تھا۔ یزید شراب میں دھت ہو کر کے نماز کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں بھی تہجد کی نماز قضا نہیں۔ یزید کبھی دمشق کے اعتراف میں تو کبھی کہاں پلا بڑھا اور جوان ہوا، لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش مسجد نبوی کے اندر ہوا۔ آپ کو وہ منظر بھی یاد ہوگا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدے میں ہیں اور حسین ابن علی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت پہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آقا علیہ کہ میں نے تھوڑا اپنے سر کو اوپر کر کے دیکھا تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ حسین ابن علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت پہ آ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو طول دے دیا ہے۔ آج اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین کے لیے سجدے کو طول دیا ہے تو کربلا کے میدان میں دین کے لیے حسین اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ آپ کو وہ منظر بھی یاد ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، تو اتنے میں ہی حسین ابن علی کی رونے کی آواز آتی ہے۔ پیارے آقا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کرتے ہیں، فاطمہ حسین کو چپ کراؤ، اس لیے کہ حسین کا رونا مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین کی دکھوں کو آپ برداشت نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حسین کو کربلا کے میدان میں اور کتنے دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کتنے مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو وہ منظر بھی یاد ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ سے اجازت لے کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز مغرب ادا کی، اور میں نے اپنی والدہ سے یہ کہہ کر اجازت لیا تھا کہ میری والدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے میں نماز مغرب ادا کر کے میں فوراً آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز مغرب ادا کیا تو پیارے آقا نماز کے بعد ذکر و اذکار میں نوافل میں مشغول ہو گئے، اور پھر دیکھتے دیکھتے ہی عشاء کا وقت ہو گیا۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد پیارے آقا سے بول نہیں پایا۔ میں نے اپنی والدہ سے یہ کہہ کے اجازت لیا تھا کہ میری والدہ
میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ کے اور پیارے آقا کو کہوں گا میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور یا رسول اللہ میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ جب پیارے آقا مسجد نبوی سے آپ جب حجرہ مبارک کے طرف چلنے لگے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میری چلنے کی آواز محسوس ہوئی تو پیارے آقا فرماتے ہیں میرے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ تم ہو؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ہی ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا کام ہے؟ اور پھر پیارے آقا کہتے ہیں کہ اے حذیفہ تیری والدہ کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرے اور تیری بھی مغفرت عطا کرے۔ عزیزان گرامی وقار، جو پیارے آقا سوال سے پہلے جواب عنایت کر رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن یمان سے کہتے ہیں کہ حذیفہ ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا، وہ فرشتہ اس سے پہلے روئے زمین پر کبھی نہیں آیا، اور وہ فرشتہ دو چیز کا رب سے اجازت لے کر کے روئے زمین پر آیا۔ ایک تو یہ مجھے سلام کرنے کے لیے، دوسرا یہ کہ وہ فرشتہ آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور حضرت حسن حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ آپ کو وہ منظر بھی یاد ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت حسن حسین دونوں بچپنے کا عالم ہے، سرخ رنگ کی کپڑے پہن کر کے مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں اور کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ چھوڑ کر کے حسنین کریمین کو اٹھا لیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کا درس دیا۔ ایک صحابی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب چادر مبارک اللہ کے رسول اپنے جسم اطہر پر اوڑھے ہوئے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے دونوں طرف کیا ہے؟ چادر مبارک کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھاتے ہیں تو صحابہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حضرت حسن ہیں، دوسرے طرف حضرت حسین ہیں، اور پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے گا اس سے اللہ محبت کرے گا، جس نے اس سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے محبت کا درس دے رہے ہیں، محبت کرنے کے لیے لوگوں سے کہہ رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کربلا کے میدان میں اپنے ایک ایک چشم و چراغ کو اللہ کے لیے قربان کیا اور دین اسلام کو زندہ کیا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ امام علی مقام حضرت علی اصغر کے شہادت کے بعد، اور وہ بھی تیر جس سے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدیوں نے شہید کیا، وہ کوئی معمولی تیر نہیں تھا، وہ جانوروں کو شکار کرنے والا تیر تھا۔ جب جانوروں کو مارا جاتا ہے، جانور کے جسم سے سر جو ہے کٹ کے لٹک جاتا ہے اور پھر خون کے فوارے نکلتے ہیں، اس تیر سے حضرت علی اصغر کو یزیدیوں نے شہید کیا، اور حسین ابن علی خون کو ہاتھ میں لے کر کے اور اچھالتے ہیں آسمان کی طرف اور کہتے ہیں کہ مولا حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر۔ حسین ابن علی کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوا تھا جو بہت ہی عظمت اور شان و شوکت والا ماحول ہے، مقدس ماحول میں ہوا تھا، اور یزیدی کبھی دمشق کے اطراف میں تو کبھی کہاں تو کبھی کہاں۔ حسین ابن علی یزیدیوں کے کرتوت کو آپ اپنے نگاہوں سے دیکھے ہوئے تھے، اور پھر حسین ابن علی کیسے یزیدیوں کے بیعت قبول کرتے۔ برادران ملت اسلامیہ، لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کا جو جنگ ہوئی یہ مال و دولت کے لیے ہوئی، کرسی و حکومت کے لیے ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ آپ تاریخ کربلا کو پڑھے تو صحیح۔ حسین ابن علی سے ولید بن عقبہ نے کہا، اور اس کے پاس جب خط آیا یزیدیوں کا کہ
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد کرسی پہ بیٹھنا چاہا تو یزیدیوں نے خط لکھا ولید بن عقبہ کو، یہ مدینہ منورہ کا گورنر ہے، خط یہ لکھا حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت اللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، یہ 3-4 لوگ جو ہیں انہیں کہو کہ میری بیعت قبول کرے۔ ولید بن عقبہ نے حضرت امام علی مقام کو گورنر ہاؤس میں بلایا، حضرت حسین ابن علی جاتے ہیں اور آپ سمجھ گئے کہ یہ وقت بلانا یہ کوئی خطرہ سے خالی نہیں ہے، آپ 10-15 لوگوں کو لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں گورنر ہاؤس میں اور کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ اگر کچھ وہاں غلط میرے ساتھ سلوک ہوا تو میں آواز دوں گا، تم سب کے سب آ جانا۔ حضرت امام علی مقام جاتے ہیں۔ ولید بن عقبہ یہ نرم دل شخص تھا، مدینے کا گورنر تھا، یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس یزید کا خط آیا ہے، آپ جو ہے ان کی بیعت کو قبول کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ولید بن عقبہ سے کہ مجھ جیسا شخص اور یزید کا بیعت قبول کرے یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں ایک بند کمرے کے اندر یزید کا بیعت کیسے قبول کروں؟ میں کھلے میدان میں لوگوں کو آگاہ کروں گا اس کے ظلم و زیادتی سے، وہ مسلمانوں کا قاتل ہے، وہ شراب نوشی کرتا ہے۔ آپ گورنر ہاؤس سے رخصت ہوتے ہیں تو ولید بن عقبہ سے پہلے جو مدینے کا گورنر تھا اسے بھی ولید بن عقبہ نے مشورہ لینے کے لیے اس سے بلایا تھا۔ وہ کہتا ہے ولید بن عقبہ سے کہ اگر اس وقت امام علی مقام چلے گئے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، ایسا کریں آپ امام علی مقام کو اسی وقت شہید کر دے، قتل کر دے۔ حضرت امام حسین جب سنتے ہیں تو واپس جو ہے آپ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے کیا کہا؟ تم جانتے نہیں کہ ہم کون ہیں؟ ہمارے گھر میں قرآن کی آیت نازل ہوتا رہا ہے، انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں۔ تو وہ پھر خاموش ہو گیا۔ یزیدی مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ آیا اور آنے کے بعد شراب کی ایک محفل سجایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شراب کی بدبو محسوس ہوئی تو آپ کہتے ہیں یہ کس چیز کی بو ہے؟ تو یزید کہتا ہے کہ یہ دمشق میں بنتا ہے، اور ایک جام خود بھی پی رہا تھا اور دوسرے جام کو امام علی مقام کی طرف بڑھایا، انا عبداللہ لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کی طرف تو دیکھتا بھی نہیں، اس کی ہر کرتوتوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ پھر امام حسین اس کی بیعت کیسے قبول کرتے؟ جب یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں ہر وہ ظلم ڈھایا اور حضرت امام حسین کے سر کو نیزوں پہ رکھ کر کے پھر لشکر یزید سے آواز آیا کہ واہ واہ، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کر کے بھی نیزوں کے نوک پہ بھی بلند ہے، اور حضرت امام علی مقام کربلا کے میدان میں ہر چیز کو لٹا کر اپنے خاندان کے ایک ایک چشم و چراغ کو اللہ کے لیے قربان کر کے دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے جب اپنے سر کو آخری وقت سر کو سجدے میں لے جاتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم ردن بقضائک وصبرن علی بلائک وتسلیمن بامرک سبحان ربی یلالا، کہ یا اللہ حسین نے اپنے گھر پریوار کو لٹا کے، خاندان کے ایک ایک چشم و چراغ کو تیرے لیے قربان کر کے، یہاں تک کہ جسم پہ نہ جانے کتنے زخم اور کتنے نشانات لگا کے اپنی جان کو تیرے لیے قربان کر کے حسین یہ کہہ رہا ہے کہ مولا تجھ سے حسین راضی ہے، تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ تو آواز آیا تھا اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوا بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون سے جس نے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوزے
غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام۔ لالا گو لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات۔ افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔